أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ بقرہ کا چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا تھا. اس رکوع میں بھی بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہے اور اپنی نعمتیں یاد دلا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ آپ نافرمانی نہ کرو. آپ کو کتنی پریشانیوں سے میں نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں بچایا ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ میرے نافرمان نہ بنو. اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں کچھ نعمتوں کا ذکر فرما کر کے اور ان کو تنبیہ فرمائی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل، آپ ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے آپ کو فضیلت بخشی جہان کے سب قوموں پر. بنی اسرائیل فطرتی طور پر شرارتی قوم ہے اور ان کے اندر انبیاء کرام کی نافرمانی یا پھر ہٹ دھرمی ضد بہت زیادہ. ہزاروں کی تعداد میں اللہ رب العالمین نے اسی قوم کی طرف انبیاء کرام بھیجے، لیکن اس کے باوجود کچھ انبیاء کرام کو قتل بھی کر دیا، نافرمانی کی، اپنے علاقے سے نکال دیا، مار دیا. اتنا ظلم کرتے ظالم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے اوپر بہت ساری نعمتیں کی ہیں، تو نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم مانو، ضد ہٹ دھرمی نہ کرو. ویسے انسان اپنے عقل کے اعتبار سے بھی سوچے، جس کے اوپر احسان کرتا ہے زیادہ، وہ اگر تھوڑا سا تنگ کرتا ہے نا تو دکھ زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اتنا تمہارے اوپر احسان کیا، پھر بھی تم میرے خلاف، میرے نبیوں کو مارتے ہو، میرے دین کے ٹھکراتے ہو. اور میں نے آپ کو جہانوں پر فضیلت بخشی. یعنی اس وقت جو دنیا کے اندر قومیں ہیں، یہاں تک کہ فرعون جیسا طاقتور حاکم حکومت، اس کے مقابلے میں بھی تمہیں عزت دی ہے. وہ ذلیل ہوا، تم کامیاب ہوئے. اس کے باوجود اتنا بڑا انعام احسان آپ کو پتہ بھی ہے، اس کے باوجود نافرمانی کرتے ہو. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ایسا دن، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے بدلے میں کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کسی سے کوئی بدلہ لیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا دن آنے والا ہے، ایسا سخت دن آنے والا ہے، قیامت کا دن، جس کے اندر جو بوجھ اور پریشانیاں ہوں گی
ان پریشانیوں کے ٹائم پر کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ایک بندہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کسی اور کو دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ لے لو، مجھے آزاد کر دو۔ یہ اپنے غلام ہیں، 50,000 غلام آپ کو دیتا ہوں، میری جان چھوڑ دو، نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی ایک بندہ دوسرے بندے کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، ہر ایک کو خود ہی حساب کتاب دینا ہوگا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی، جبکہ اور آیتوں کے اندر ہے کہ سفارش قبول ہوگی۔ حافظ سفارش کریں گے 10 بندوں کی، مولوی سفارش کریں گے 70 بندوں کی، مجاہد سفارش کریں گے، اولیاء اللہ سفارش کریں گے، نبی سفارش کریں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، سفارش قبول نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ جبری کوئی سفارش کرے کہ یہ میرا بندہ، اس کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے نا، بھائی یہ تو بڑے افسر کا بندہ ہے، اسی کو چھوڑ دو، اس کے لیے قانون اور ہے اور دوسروں کے لیے قانون اور ہے۔ یہ دنیا کے اندر تو چل سکتا ہے، لیکن قیامت میں کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ اور اسی طرح سے مشرک کے لیے سفارش نہیں ہے۔ تم اگر شرک کرتے ہو کہ فرعون کو بھی اللہ جیسا سمجھتے ہو، تو پھر تمہارے لیے کوئی بخشش نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے پھر جو کفر کرنے والے ہیں قرآن کا یا اللہ کا یا رسول کا یا دین کے کسی بھی لازمی حصے کا اگر انکار کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو کے ساتھ، آزر کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ابا میں تیرے لیے سفارش کروں گا اللہ کے سامنے، اور دعائیں کرتے رہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے، جب اس کی وفات ہو گئی کفر پر، مسلمان نہیں ہوا، تو اللہ رب العالمین نے منع کر دیا، خبردار، ابھی اس کے لیے کوئی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیار تھا اپنے چچا کے ساتھ، چچا کا بڑا پیار تھا رسول اللہ کے ساتھ، لیکن جب مرا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، جس کو میں نے چاہا ہدایت دوں گا، جس کو نہیں چاہا نہیں دوں گا، اور ابھی آپ کو ان کے بارے میں کوئی سفارش کرنے کی، دعا کرنے کا اجازت نہیں ہے۔ تو جبری سفارش نہیں ہوتی، کافر کے لیے سفارش نہیں ہوتی، مشرک کے لیے سفارش نہیں ہوتی، باقی گناہ گاروں کے لیے سفارش ہو سکتی ہے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی عوض لیا جائے، بدل لیا جائے کہ بھائی میری یہ جائیداد لے لو، مجھے چھوڑ دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جائیداد ہوگی ہی نہیں تو کہاں سے دے گا؟ لیکن اگر ہو بھی صحیح تو بھی جان نہیں چھوٹ سکے گی۔ دنیا میں تو انسان کو یہ لالچ ہوتی ہے نا، ارے اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو پھر پیسے دے دوں گا، کوئی رشوت چلا لوں گا، کوئی اور چیز دے دوں گا عوض کے اندر، وہاں عوض نہیں چلے گا۔ بھلا کوئی مدد آ جائے قدرتی، نہیں، مدد بھی نہیں آئے گی، کیونکہ مدد کے لیے ضروری ہے کہ ایمان ہو، اور ایمان جو بنیاد تھی وہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں، ابھی مدد نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت بیان فرمائی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور وہ وقت بھی تو یاد کرو، ہم نے آپ کو جان چھڑائی تھی آپ کی آل فرعون سے، فرعون کے قوم سے، وہ تکلیفیں دیتے تھے آپ کو بہت ہی برے عذاب کے ساتھ۔ یذبحون ابناءکم، ذبح کر دیتے تھے آپ کے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ رکھتے تھے، زندہ چھوڑتے تھے آپ کی عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور ان واقعات کے اندر تمہارے لیے بڑی مصیبت تھی، بہت بڑی مصیبت تھی، اللہ کی طرف سے تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا، لیکن اس مصیبت سے بھی اللہ نے تمہیں چھڑایا، تو پھر بھی تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہو۔
آپ کو آل فرعون سے چھڑایا۔ اس آیت کا اور اس واقعے کا تھوڑا سا پس منظر یہ، بنی اسرائیل جو تھے فرعون کے حکومت میں رہتے تھے، مصر کے ارد گرد میں۔ پھر فرعون نے ان کو اپنا غلام بنایا، بہت زیادہ ظلم کرتا رہتا تھا، بڑی مضبوط طاقتور فرعون کی حکومت تھی، اور اس کا دعویٰ تھا کہ میں خدا ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، میری مرضی ہے جس کو ماروں جس کو زندہ رکھوں، اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آخر ایسا وقت آیا کہ اس نے کوئی خواب دیکھا، نجومیوں نے بتایا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر کے آپ کی حکومت کو توڑے گا۔ کسی نے ان نجومیوں کی باتوں میں آ کر کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو ذبح کرا دیتا، جو بچہ پیدا ہوتا ذبح کرا دیتا۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا، کئی سالوں تک اس ظالم نے ایسا کیا۔ علماء نے لکھا ہے تقریباً 90 یا 96 ہزار بچے اس نے ذبح کرا دیے، 90,000 بچے معصوم بیٹے ان کو ذبح کرا دیا۔ اور پھر عورتوں کو اپنا غلام بنا دیتا، باندی بنا دیتا، اور جو لڑکے ہوتے ان کو مروا دیتا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش کا یہاں ذکر نہیں ہے، اس وجہ نہیں کرتے، اصل جو آیت کریمہ ہے اس کا مقصد اور تفسیر سمجھیں۔ تو یہ بہت بری طرح کا عذاب ہے نا، یسومونکم سوء العذاب، بہت ہی برے عذاب کے ساتھ تمہیں تنگ کرتے تھے۔ ابھی ماں بیٹھی ہے، باپ بیٹھا ہے، حکومتی بندے آئے اور ماں کے سینے سے، ماں کے چھاتی سے بچے کو چھین کر کے اور اس کے سامنے اسی کو چھری کے ساتھ ذبح کر دینا۔ اور اسی طریقے کا یہ ظلم ظالم کرتے رہے، اور پھر آخر اللہ کی قدرت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، اور بڑے لاڈلے بڑے پیار کے ساتھ فرعون ہی کے گھر میں وہ پلتے رہے، بڑے ہوتے رہے۔ لیکن اس ظالم کو خوف پھر بھی تھا۔ ایک موقع پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عمر کے کافی بڑے ہو گئے، 15-16 سال تک کے، تو اسی دوران پھر اسی کو خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور میری حکومت کو توڑ دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ پالنے والا ظاہری لحاظ سے فرعون تھا، لوگوں نے مشہور کر دیا کہ موسیٰ فرعون کا بیٹا ہے، جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں نا، بچہ جو اپنے گود لیا تو سارے بولتے ہیں اسی کا بیٹا ہے، اسی کی بیٹی ہے، تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ فرعون کا بیٹا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی شرارتیں برداشت نہیں ہوتی تھی، اور وہ فرعون جب بھی جاتا اپنے حکومت تخت پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے جیسے ہی دیکھا کہ ایک بچے کو لایا گیا ہے اور اس کو یہ ظالم ذبح کرا رہا ہے، خود سامنے بیٹھا ہے، حضرت موسیٰ بھی ابھی تک نبوت بھی نہیں ملی، ابھی تک یعنی کوئی اختلاف ظاہر بھی نہیں ہوا۔ جیسے ہی دیکھا بچے کو نا تو غصے میں آ کر کے اور اٹھے، جیسے ہی جانے لگے تو فرعون سمجھ گیا کہ یہ ناراض ہی غصے میں جا رہا ہے۔ موسیٰ کیا ہوا؟ بولا کیا ہوا؟ غصے سے جیسے لات ماری، اللہ کی قدرت، اسی لات مارتے ہی اس کا تخت ٹوٹ گیا، جا کر کے خود فرعون گرا اور اسی کے ناک سے خون نکل گیا۔ تو یہ بھی پھر فرعون غصے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے آئے گھر کے اندر، بی بی آسیہ جو بظاہر ماں تھی اس کے پاس جیسے ہی بیٹھے غصے میں، تو فرعون بھی پیچھے سے آ گیا، آسیہ یہ کیا ہے؟
میری اس نے توہین کیا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ بیوی نے سمجھایا کہ بچہ ہے، بچوں کے نخرے تو برداشت کرنے ہوتے ہیں، بچوں کی تو عمر ہوتی ہے۔ خیر اسی طریقے سے وہ ظالم یہ ظلم کرتا رہا، یعنی حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے بھی اس ظالم نے بچوں کو ذبح کرایا اور بعد میں بھی کراتا رہا۔ اور عورتوں کو باقی کیوں رکھتے تھے کہ یہ ہماری نوکرانی ہوگی، اور عورتیں کسی کے خوف میں جلدی آ جاتی ہیں، دباؤ میں جلدی آ جاتی ہیں۔ جب ان کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا تو ابھی ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی کہ ہمارے مقابلے میں آئیں۔ اس وجہ سے یہ ابھی اگر بچوں کی پرورش بھی کریں گی نا تو یہی فرعون کا خوف دلائیں گی کہ فرعون سے ڈرتے رہو، فرعون کے مقابلے میں نہ آنا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت کا تذکرہ فرمایا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب کہ پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر بچا لیا ہم نے آپ کو، اور ڈبو دیا ہم نے سب فرعونیوں کو، حالانکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی بیچ کے مناظر کو یہاں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے تک یہ کشمکش چلتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوتیں دیں، پھر جادوگروں کے واقعات ہوئے، قتل کا واقعہ ہوا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک قبطی فرعون کے خاندان کا بندہ اور ایک بنی اسرائیل آپس میں تھوڑا سا ٹکراؤ ہوا۔ حضرت موسیٰ نے ان کو چھڑانا چاہا اور قبطی ظلم کر رہا تھا، اور جیسے ہی اسی کو مکہ مارا وہیں وہ ختم ہو گیا، ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ پھر دوسرے دن پھر کوئی اس طرح کی لڑائی ہو رہی تھی بنی اسرائیل اور قبطی کی، تو اس وقت میں دیکھا کہ بنی اسرائیل غلط ہے، تو اسی کو بولا کل بھی تو لڑ رہا تھا، آج بھی تو لڑ رہا ہے، لگتا ہے کہ شرارتی ہے ہی تو۔ اس پر وہ چیخنے چلانے لگا کہ موسیٰ کل دوسرے بندے کو مارا ہے، آج مجھے مارے گا۔ تو یہ بات پھیل گئی کہ کل کے بندے کا قاتل حضرت موسیٰ ہے۔ پھر وہ پکڑنا چاہ رہے تھے، حکومت فرعون پکڑنا چاہ رہے تھے، تو کسی اللہ والے نے مشورہ دیا کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ، آپ کا یہاں ٹھہرنا اچھا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے مدین کی طرف، 10 سال تک وہاں ٹھہرے، پھر واپس آئے، پھر راستے میں نبوت ملی، پھر فرعون کے ساتھ بات چیت ہوئی، مناظرے ہوتے رہے اور جادوگروں کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، آخر ذلت اٹھانی پڑی ان کو، اور پھر جادوگر مسلمان ہو گئے۔ خیر یہ ساری چیزیں یہاں چھوڑ کر کے پھر فرعون کے تباہی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ آخر کار ایسا وقت آیا، حضرت موسیٰ کو بار بار لوگ کہتے تھے کہ موسیٰ ہماری جان چھڑاؤ، ہم تو پھنس گئے فرعون سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کو لے کر کے یہاں سے نکلو۔ وہاں سے جیسے ہی نکلنے لگے تو ابھی سوچا کیا کریں، مشورہ ہوا کہ حکومت کو بتا دو، فرعون کو بتا دیتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں کسی تقریب میں، کسی پروگرام میں، ہمیں اجازت دے دو۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل کو، ایسی قبطیوں کو بولا، حکمرانی طبقے کو، یار جو آپ کے پاس سونا ہے، زیورات ہیں، وہ ہمیں دے دو، ہم جا رہے ہیں پروگرام میں، اگر واپسی ہوئی تو پھر آپ کو دے دیں گے۔ بہت زیادہ سونا چاندی زیورات ان سے لے لیے اور چل پڑے۔ چلتے 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 پھر جب بہت دور نکل گئے، تقریباً پورا دن کا سفر دور چلے گئے، پھر فرعون کو کسی چمچے نے بولا یار یہ خطرہ ہے کہ بنی اسرائیل بھاگے جا رہے ہیں، ان کو پکڑو۔ پھر یہ بات پھیل گئی کہ ہاں واقعی یہ بھاگے جا رہے ہیں۔ تو یہ تھے تقریباً 6 لاکھ مسلمان تھے بنی اسرائیل کے لوگ۔ تو فرعون نے بولا کہ ابھی بڑی سطح پر تیاری کر کے چلو تاکہ کوئی بھی بنی اسرائیل بھاگ نہ سکے۔ فرعون نے بولا ابھی سارے لوگ نکلے اور فوج کو تیار کیا، عوام کو تیار کیا، چلو بھائی یہ ہمارے قیدی ہیں، ہمارے غلام ہیں، بھگوڑے بھاگے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں دور جائیں گے،
طاقت اکٹھی کریں گے، پھر ہمارا مقابلہ کریں گے۔ آخر یہ سارے تیاری کرنے لگے۔ دوسرے دن آ کر کے یہ گھوڑوں پر سواریوں پر آ کر ان کے قریب پہنچے۔ ابھی یہ پریشان ہو گئے، کیا کریں؟ سامنے سے اتنا دور چلے گئے کہ سامنے ایک دریا نظر آیا، بحر قلزم۔ آگے سے پانی ہے، اتنا بڑا پانی ہے کہ اس کے اندر اس کو کراس کرنا ممکن نہیں ہے۔ پیچھے سے فرعون ہے، تلواروں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ ایک ایک کو کر کے یہاں ذبح کرے گا، جیسے ظالم ہلاکو خان نے کیا تھا۔ تو ابھی پریشان ہو کر کے بولنے لگے بھی کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان معی ربی سیہدین، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مدد کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ بالکل جب قریب آ گئے، اللہ تعالیٰ کو ان کو ڈبونا تھا نا، جیسے ہی قریب آ گئے فرعونی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابھی اپنی جو لاٹھی ہے یہ پانی میں پھینک دو۔ پانی میں جیسے پھینکی تو راستہ بن گیا۔ 12 بڑے قبیلے تھے، 12 راستے ہو گئے۔ سارے لوگ آگے چل پڑے، چلتے 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 جا کر کے پورے کے پورے لوگ دریا سے باہر نکل گئے۔ جیسے یہ آگے جانے لگے تو ابھی پیچھے والے حیران ہو گئے، یہ پانی جو ہے کوئی بیچ کے اندر دیوار نہیں ہے، آخر پانی آگے بڑھ نہیں رہا، یوں رکتا رکتا یہ اوپر چڑھتا جا رہا ہے، دیوار سی بن گئی ہے، جیسے شیشے کے پیچھے پانی کھڑا کر دیا جائے اسی طریقے سے۔ تو ان کو ڈر لگا، ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اتنے میں یہ ہوا کہ فرعون آگے آگے تھا، سارے پیچھے تھے، ابھی کیا کریں؟ فرعون کا گھوڑا سواری آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ اتنے میں کوئی فرشتے نے آ کر کے اسی کو ہانک دیا، وہ جو آگے بڑھا تو سارے پیچھے بھی، سارے قافلہ آگے بڑھا۔ جیسے ہی یہ چلتے چلتے یہ لاکھوں لوگ اسی کے وادی کے اندر، اسی دریا کے اندر آتے گئے۔ ادھر سے بنی اسرائیل سارے باہر نکلے، ادھر سے قبطی سارے اندر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پانی کو چل۔ یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا۔ جیسے ہی پانی چل پڑا تو ظاہر اتنا بڑا پانی جو اپنی سطح پر چلتا تھا، ابھی رک جانے کی وجہ سے اور بڑی سطح پر اوپر چلا گیا۔ پھر جو آیا تو سب کو ایسے گھسیٹ کر کے لے گیا۔ یہ چیخیں پڑ گئیں، چلا رہے ہیں بچاؤ بچاؤ، ابھی کون بچائے گا؟ خود فرعون، مجھے بچاؤ، اے موسیٰ، اے ہارون مجھے بچاؤ، میں توبہ کرتا ہوں، میں مسلمان ہو گیا۔ نہیں، ابھی ٹائم ختم ہو گیا۔ آخر سارے غوطے کھا کر کے محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی مر رہے ہیں، مرتے بہتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں پھر خوف تو ہمیشہ کا تھا نا، ہر بندے کو پیدائش سے لے کر کے ابھی تک خوف تھا فرعون کا۔ تو ان کے دل میں تھا پتہ نہیں مر رہا ہوگا یا نہیں مر رہا ہوگا، ایسا نہیں ہو کہ آگے جا کر کہیں نکلے پھر ہمیں پکڑ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی لاش کو باہر پھینک دیا سمندر سے۔ جیسے ہی لاش باہر آئی تو پھر ان کو تسلی ہوئی کہ ہاں اللہ کا دشمن آج مر گیا۔ تو یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں وہاں بڑی سپر پاور طاقت تھی، حکومت تھی فرعون کی، اور مقابلے میں ایک اللہ والا نکلا، ایک داڑھی پگڑی والا نکلا، اور ایسا مقابلہ کیا، وقت لگا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس اتنی بڑی طاقت اور حکومت کو توڑ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد پر ہو سکتا ہے، اپنی مدد پر نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت موسیٰ نے کیا کیا کہ مظلوم قوم کو ظالم حکومت سے جان چھڑائی۔ یہ اللہ کے نبی کا کام ہے۔ آج کے زمانے میں بھی یہی حکم ہے کہ اللہ والوں کے اوپر لازم ہے کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی عبادت میں لگا دیں۔ آج افسوس ہے، اب پتہ نہیں عجیب قسم کے لوگ ہیں، سنتے خود قرآن نہیں ہیں، پڑھتے خود نہیں ہیں قرآن پاک کو، اور باتیں کرتے ہیں کہ مولویوں کا ان چیزوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔
حالانکہ واضح طور پر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی سیاست کرتے تھے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، نبی سیاست کرتے تھے۔ اور یہ سیاست نہیں ہے کہ حکومت کا ٹکر لیا، حکومت کا مقابلہ کر کے، حکومت کو تباہ کر کے اپنی قوم کو آزادی دلائی۔ بالکل یہی کام اگر آج کا کوئی عالم دین کرتا ہے، کوئی بزرگ کرتا ہے، تو اچھے خاصے مسلمان بولتے ہیں یار ان چیزوں کے ساتھ مولویوں کا کیا واسطہ ہے، مولوی کا کام ہے مصلی پر بیٹھنا، مسجد میں بیٹھنا، قرآن اور اللہ اللہ کرنا۔ اللہ کے بندے، پیغمبر کریم نے حکومت نہیں کی، صحابہ کرام نے حکومت نہیں کی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کو خلیفہ کس چیز کا کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین جو ان کو کہتے ہیں کس چیز کا؟ حکومت کا خلیفہ ہے نا۔ ورنہ علم کے اعتبار سے تو نبی پاک کے اور خلیفے نہیں ہیں، حضرت ابو ہریرہ والے نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ حدیثیں تو حضرت ابو ہریرہ کی ہیں۔ علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو علم پھیلائے وہ تو حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ یا جو قرآن پاک کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والا وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت امیر معاویہ ہیں۔ لیکن خلفائے راشدین ان چار لوگوں کو کہا جاتا ہے جو چاروں کے چاروں یعنی حکومت کرنے والے ہیں، حکومت میں نبی پاک کے خلیفے ہیں۔ اور عجیب بات کہ چاروں نبی پاک کے رشتہ دار ہیں۔ حضرت ابو بکر سسر ہے، حضرت عمر سسر ہے، حضرت عثمان داماد ہے، حضرت علی بھی داماد ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اور خلافت اپنے قریبی رشتہ داروں کو ملی ہے۔ آج کل اسی پیغمبر کریم کی سیرت کو داغدار بنانے کے لیے یہودیوں نے یہ جملہ دیا ہے مسلمانوں کو کہ یہ تو موروثی سیاست ہے، یعنی میراث، اپنے رشتہ داروں کے اندر کو ٹکٹ مل رہی ہے اور ان کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، یہ تو پیغمبر کریم کا عمل ہے۔ ایک باہر کا بندہ اگر آپ کے منصب پر آئے تو وہ آپ کو یہ منصب کو اچھی طرح سے نہیں سنبھال سکتا جتنا اپنے گھر کا بندہ اس کو سنبھال سکتا ہے۔ نااہل ہو تو اس کو نہ لاؤ، اگر اہل ہے تو سب سے زیادہ حقدار بیٹا ہی ہوتا ہے یا اسی کا قریبی رشتہ دار جو بھی اس کو جو اس کام کو چلا سکے۔ اور اسی طریقے سے پھر دوسری بات، حضرت موسیٰ کے پاس لاٹھی تھی۔ ویسے آدمی عقل سے سوچے کہ جب دشمن آ رہا ہے تو لاٹھی کو مضبوط پکڑنا چاہیے، کم از کم میں لڑوں تو صحیح، مقابلہ تو کروں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لاٹھی بھی پھینک دو پانی کے اندر۔ ابھی ہماری عقل کہتی ہے کہ نہیں 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 پھینکنا، ایک ہی سہارا ہے تیرے پاس مقابلہ کرنے کا، یہ بھی چلا جائے گا پھر کیسے لڑے گا؟ لیکن اللہ کا حکم ہے، لاٹھی پھینک دی۔ پھر کمال نظر آیا کہ پانی رک گیا، راستہ بن گیا، دشمن ڈوب گیا، خود بچ گئے۔ من اپنے دماغ پر نہ چلو، اپنے دنیا کے سہاروں کو نہ دیکھو، اللہ کے ذات کو دیکھو، اعتماد اور توکل اللہ کی ذات پہ ہو، پھر آگے بڑھو، دیکھو کیسے مدد آتی ہے۔ تو یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں کر کے سمجھایا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے آپ کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، جدا کر دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعونی سب کو تباہ کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اپنی آنکھوں سے ان کا ڈوبنا نظر آ رہا تھا۔ آپ تھوڑا سا قدم بڑھاؤ، ہمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خود ہی تباہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اسلام کی خاطر قربانی دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔